سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اپاس کو توقع تھی کہ میرینا محبت کی ماری اس کے آگے بچ جائے گی، لیکن اپاس نے میرینا میں ایک تبدیلی دیکھی جو یہ تھی کہ میرینا پر خاموشی طاری رہی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی نہ آئی۔ وہ جب بات کرتی تھی تو اس کے انداز میں صوفیانہ قسم کی سنجیدگی ہوتی تھی۔ کبھی تو یوں لگتا جیسے میرینا تارک الدنیا ہو گئی ہو اور اسے اس دنیا کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ رہی ہو۔ کیا باقی عمر میرے ساتھ گزارو گی میرینا؟ اپاس نے پوچھا۔ نہیں اپاس، میرینا نے بیزار سے لہجے میں جواب دیا۔ میری باقی عمر اب عبادت گاہ میں گزرے گی۔ شاید میری روح پاک ہو جائے۔ میں اب خدا کے قریب رہنا چاہتی ہوں۔ راہبہ نہ بن جانا میرینا، اپاس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم ابھی جوان ہو، آزاد زندگی کا مزہ بھی چکھ لو۔ نہیں اپاس، میرینا نے کہا، مجھ پر جو بیتی ہے وہ تم جانتے ہو، مجھے اب دل سے اتار دو۔ ایک کام کرنا اپاس، میں اس فاتحہ سپہ سالار طارق بن زیاد کو، جس نے راڈرک کو زمین کے تختے سے اٹھایا اور اس کی بادشاہی ختم کی ہے، ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ کل مجھے اس تک پہنچا دو۔ پہنچا دوں گا، اپاس نے کہا اور پوچھا، تحفہ کیا دو گی؟ ایک وزنی بکس ہے، میرینا نے کہا۔ کل 3-4 آدمی اپنے ساتھ لے آنا اور یہ بکس اٹھوا کر میرے ساتھ چلنا۔ صبح جب طارق بن زیاد کے بھیجے ہوئے آدمی گرجے کے تہہ خانے سے خزانہ نکال رہے تھے، اپاس شاہی محل کے ایک کمرے سے ایک بکس اٹھوا رہا تھا۔ یہ کمرہ 1 سال سے کچھ دن زیادہ عرصے سے مقفل تھا۔ اپاس جب میرینا کے پاس بکس اٹھوانے گیا تھا تو میرینا نے کمرے کا تالا کھولا تھا۔ اپاس اس کمرے میں داخل ہوا تھا تو وہ رک کر پیچھے ہٹایا تھا۔ کیا ہے اس کمرے میں میرینا؟ اپاس نے پوچھا تھا۔ اتنی بدبو کہ اس کمرے میں کوئی انسان مرا پڑا ہے یا کوئی جانور؟ یہ بدبو کمرہ بند رہنے کی وجہ سے ہے، میرینا نے جواب دیا تھا۔ یہ بھی تو دیکھو کہ کمرے میں کیا کچھ پڑا ہے۔ یہ یہودی ساحر بوسٹن کا کمرہ ہے۔ وہ یہاں انسانوں کی تازہ کھوپڑیاں، انسانی دل، ہڈیاں بھی رکھا کرتا تھا۔ اس نے یہاں سانپ اور بچھو بھی رکھے ہوئے تھے اور ایسی جڑی بوٹیاں بھی اس نے رکھی ہوئی تھیں جن کی بدبو بے ہوش کر دیتی ہے۔ وہ کہاں ہے؟ چلا گیا ہے، میرینا نے جواب دیا تھا۔ میں اس کا یہ بکس طارق بن زیاد کو تحفے کے طور پر دینا چاہتی ہوں۔ اس میں کیا ہے؟ اپاس نے پوچھا۔ کیا تم محسوس نہیں کر رہی کہ اس سے کتنی بدبو اٹھ رہی ہے؟ اپاس، میرینا نے کہا، یہ صرف طارق بن زیاد دیکھے گا کہ اس میں کیا ہے۔ اگر وہ برا مان گیا تو میں سزا قبول کر لوں گی۔ 4 آدمیوں نے لکڑی کا بکس اٹھایا۔ اپاس میرینا کو ساتھ لیے طارق بن زیاد کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ابن زیاد، اپاس نے طارق بن زیاد سے کہا، یہ ہے وہ عورت جس نے آپ کو ہزاروں گوتھوں اور یہودیوں کی فوج دی تھی۔ یہ انتظام اس کا تھا کہ درائے کابلیت کی لڑائی میں فوج کی ہزاروں گوتھ اور یہودی راڈرک کو چھوڑ کر آپ کی فوج کے ساتھ ملے تھے۔ اپاس نے طارق بن زیاد کو تفصیل سے بتایا کہ میرینا نے گوتھ اور یہودی بڑوں کو کس طرح قائل کیا اور ان سب نے کس طرح زیر زمین محاذ پر کام کیا تھا۔ ہم اس خاتون کو اس کی توقع سے کہیں زیادہ انعام دیں گے، طارق نے کہا۔ اے سپہ سالار، میرینا نے کہا، میں نے یہ کام انعام کی خاطر نہیں کیا۔ میں نے راڈرک سے انتقام لیا ہے۔ مجھے آپ کی خوشنودی نہیں چاہیے۔ میں نے اپنی روح کو خوش کیا ہے۔ میں آپ کے لیے ایک تحفہ لائی ہوں۔ لکڑی کا بکس طارق کے آگے رکھا گیا۔ میرینا نے چابی نکال کر تالا کھولا اور بکس کا ڈھکنا اٹھا دیا۔ طارق بن زیاد اور دوسرے آدمی جو بکس کے قریب کھڑے تھے یکلخت پیچھے ہٹ گئے اور سب نے اپنی ناکوں پر ہاتھ یا کپڑے رکھ لیے۔ بکس سے بدبو کے جو بھبوکے اٹھے ان سے کمرے میں ٹھہرنا دشوار ہو گیا۔ کیا ہے اس بکس میں؟ طارق بن زیاد نے پوچھا۔ ایک انسان کی لاش ہے، میرینا نے سنجیدگی سے کہا۔ 1 سال سے اس بکس میں بند ہے۔ لاش راڈرک کی تو نہیں؟ جولین نے پوچھا۔ نہیں، میرینا نے جواب دیا۔ شاہ راڈرک کو ہم نے جاتے دیکھا تھا، واپس آتے نہیں دیکھا۔ کون جولین؟ آپ اسے جانتے تھے جس کی یہ لاش ہے؟ یہ بوسٹن ہے، شاہ راڈرک کا محبوب ساحر۔ جادوگر بوسٹن؟ سپہ سالار کو بتاؤ کہ یہ زندہ رہتا تو سپہ سالار آج یہاں فاتح بن کر کھڑا نہ ہوتا۔ یہاں راڈرک ہوتا اور سپہ سالار طارق بن زیاد زنجیروں میں بندھا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہوتا۔ اس خاتون سے کہو کہ پوری بات سنائے، طارق بن زیاد نے کہا۔ ابن زیاد، جولین نے کہا، اس شخص کا نام بوسٹن تھا۔ یہ راڈرک کو آنے والے وقت کے حالات بتایا کرتا تھا۔ یہ علم جوتش و نجوم کا ماہر تسلیم کیا جاتا تھا۔ راڈرک اس کی پیشن گوئیوں کو سچ مانا کرتا تھا۔ اسے راڈرک نے مستقل طور پر اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ راڈرک اس سے پوچھے بغیر کوئی کام شروع نہیں کرتا۔ بوسٹن ساحر تھا، شعبدہ باز تھا۔ کیا یہ یہودی تھا؟ طارق بن زیاد نے پوچھا۔ ہاں ابن زیاد، جولین نے جواب دیا، یہ یہودی تھا۔ یہ سحرکاری یہودیوں کی ہی ایجاد ہے، طارق بن زیاد نے کہا، اور یہی لوگ اس علم میں مہارت رکھتے ہیں۔ اب میرینا بتائے گی کہ یہ مرا کس طرح تھا، اپاس نے کہا۔
شاہ راڈرک جب آپ کے مقابلے کے لیے جا رہا تھا تو اسے کچھ برے شگون کا سامنا تھا، میرینا نے کہا۔ اس نے اس ساحر کو بلا کر کہا کہ یہ برے شگون اس کے حق میں کر دے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے آپ پر فتح حاصل ہو۔ اس ساحر نے راڈرک سے 16-17 سال عمر کی ایک لڑکی مانگی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا دل نکال کر ایسا عمل کرے گا کہ راڈرک کو فتح حاصل ہوگی اور حملہ آور اس کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ شاہ راڈرک نے مجھے حکم دیا کہ میں اس ساحر کو اس کی مطلوبہ لڑکی دوں۔ میرے پاس اس عمر کی ایک لڑکی تھی۔ میں رات کو اس لڑکی کو ساحر کے کمرے میں لے گئی۔ اس نے لڑکی کا سینہ چیر کر دل نکالنے کے لیے اسے میز پر لٹایا اور اس پر جھکا تو میں نے اس کے سر پر ایک موٹے ڈنڈے کی 3 زوردار ضربیں لگائیں۔ یہ بے ہوش ہو کر گرا تو میں نے اس کا گلا اپنے ہاتھوں سے دبا کر مار ڈالا۔ پھر لڑکی کو ساتھ لے کر اس کی لاش دوہری کر کے اس بکس میں بند کر دی۔ شاہ راڈرک عدل صبح کوچ کر گیا اور میں نے لڑکی کو اس کے گھر پہنچا دیا۔ اس رات سے ساحر کی لاش اس بکس میں بند ہے۔ اگر یہ اپنا عمل پورا کر دیتا تو فتح راڈرک کی ہوتی۔ اس کی لاش میرے پاس کیوں لے آئی ہو؟ طارق بن زیاد نے پوچھا۔ اس سے بہتر میرے پاس اور کوئی تحفہ نہیں تھا، میرینا نے کہا۔ لاش کہاں؟ اب تو ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ اسے جلا دیں یا دفن کر دیں، میں اب آزاد ہوں۔ میرینا نے طارق بن زیاد کو جھک کر سلام کیا اور باہر کو چل پڑی۔ وہ کہتی جا رہی تھی، میں اب آزاد ہوں، میں اب آزاد ہوں۔ اس کے بعد اوپاس اسے ڈھونڈتا رہا مگر وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ وہ شہر سے ہی نکل گئی تھی۔ طارق بن زیاد کی نظریں اس کھلے ہوئے دروازے پر لگی ہوئی تھیں جس میں سے میرینا یہ کہتی ہوئی نکل گئی تھی، میں اب آزاد ہوں، میں اب آزاد ہوں۔ طارق کے چوڑے ماتھے پر شکنیں پیدا ہونے لگیں۔ یقینی طور پر کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ کیا سوچ رہا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا ہوگا کہ یہ کیسی عجیب عورت ہے۔ اگر یہ اس یہودی ساحر کو قتل نہ کرتی تو، اور یہ سوچ اسے ضرور آئی ہوگی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خواب میں فتح کی جو بشارت دی تھی، اسے پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے حیران کن اور معجزہ نما سبب پیدا کیے تھے۔ ایک آبرو باختہ عورت نے جو مسلمان بھی نہیں تھی اور جو اسلام کی سب سے زیادہ خطرناک دشمن قوم یہودی کی فرد تھی، اپنی ہی قوم کے ایک ساحر کو قتل کر ڈالا تھا کہ اس نے مجاہدین اسلام کو جادو سے بیکار اور مفلوج کرنے کی کوشش کی تھی۔ طارق بن زیاد کے چہرے پر سنجیدگی اور گہری سوچوں کے تاثرات گہرے ہوتے چلے جا رہے تھے کہ اسے باہر 3-4 آدمیوں کی باتوں کی آوازیں سنائی دیں اور دربان کھلے ہوئے دروازے میں آن کھڑا ہوا۔ اپنے کچھ آدمی سپہ سالار سے ملنے کی اجازت چاہتے ہیں، دربان نے کہا۔ یہ محل جس بادشاہ کا تھا وہ مارا گیا ہے۔ طارق بن زیاد نے سوچوں سے بیدار ہو کر کہا، یہاں کوئی بادشاہ نہیں جسے ملنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہو، آنے دو جو آنا چاہتا ہے۔ دربان دروازے سے ہٹا تو 3 آدمی ایک میز کو ادھر ادھر سے پکڑے دروازے میں داخل ہوئے۔ تینوں طارق بن زیاد کے لشکر کے آدمی تھے۔ ان میں ایک عہدیدار تھا۔ یہ میز اتنی بڑی تو نہیں تھی کہ اسے 3 آدمی اٹھا کر لاتے۔ سائز کے مطابق اسے ایک ہی آدمی اٹھا سکتا تھا، لیکن میز کا سائز چھوٹا اور وزن زیادہ تھا۔ کیا ہے یہ؟ طارق نے پوچھا۔ میز ہے سپہ سالار، عہدیدار نے جواب دیا۔ ہم شہر سے جانے والے لوگوں کو روک رہے ہیں کہ وہ ہم سے ڈرے نہیں، واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے گی۔ شہر کے عقبی دروازے سے ایک گھوڑا گاڑی نکلی۔ میں نے اسے رکنے کا اشارہ کیا تو گاڑی بان نے گھوڑے دوڑا دیے۔ مجھے شک ہوا، میں نے ان دونوں کو ساتھ لے کر گاڑی کے تعاقب میں گھوڑے دوڑائے۔ کچھ دور جا کر گاڑی کو روک لیا۔ اس میں 3 آدمی جو راہب معلوم ہوتے تھے بیٹھے تھے۔ ان کے پاس یہ میز تھی، یہ سونے کی بنی ہوئی ہے۔ میں نے ان راہبوں سے پوچھا کہ میرے اشارے پر رکے کیوں نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس میز کو بچانے کی خاطر نہیں رکے۔ میں نے انہیں واپس چلنے کو کہا۔ انہوں نے میری منت سماجت شروع کر دی۔ کہنے لگے کہ یہ میز مقدس اور متبرک ہے، اس لیے اسے وہ غیر مذہب کے کسی آدمی کے حوالے نہیں کرنا چاہتے۔ میں انہیں ساتھ لے آیا ہوں۔ انہیں اندر بلاؤ، طارق بن زیاد نے کہا۔ تینوں راہب آ گئے۔ اگر یہ میز سونے کی ہے تو بہت ہی قیمتی ہے، طارق نے کہا۔ میں تمہاری عزت کرتا ہوں کہ تم مذہبی پیشوا ہو، لیکن یہ میز واپس نہیں دوں گا۔ یہ میز مکمل طور پر سونے کی بنی ہوئی ہے، ایک راہب نے کہا۔ اس کے پایوں میں ہیرے، نایاب موتی، نیلم اور زمرد جڑے ہوئے ہیں۔ ہم یہ میز اس لیے لے کر نہیں بھاگ رہے تھے کہ یہ قیمتی ہے، بلکہ اس لیے لے جا رہے تھے کہ یہ ایک مقدس یادگار ہے۔ دیکھیں کہ اس پر سونے کی ہی بنی ہوئی ایک رحل رکھی ہے جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ میز ہمارے کلیسا کی ملکیت ہے، اور آپ شاید یقین نہ کریں کہ یہ میز حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کیا تھا تو یہ میز وہاں کی سب سے بڑی عبادت گاہ سے ملی تھی۔ پھر یہ میز یہاں پہنچی اور شاہ راڈرک تک یہ روایت چلی آ رہی تھی۔
کہ اندلس کے تخت پر جو نیا بادشاہ بیٹھا اس نے اس کی خوبصورتی میں یوں اضافہ کیا کہ ایک انتہائی قیمتی ہیرا اس میں جڑا۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس میز سے ہمیں محروم نہ کریں، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اب اندلس کا تخت و تاج ہمارے قبضے میں ہے، طارق نے کہا، اس لیے یہ میز بھی ہمارے قبضے میں رہے گی۔ تقریباً تمام مورخوں نے اس میز کا ذکر کیا ہے کہ اس کے پائے میز سے الگ بھی کیے جا سکتے تھے اور پلک جھپکتے میز کے ساتھ لگائے بھی جا سکتے تھے۔ طارق بن زیاد نے یہ میز راہبوں کو واپس نہ کی اور اپنے قبضے میں بطور مال غنیمت رکھ لی۔ اس وقت تو اس میز کی اہمیت یہی تھی کہ بہت قیمتی تھی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد یہ میز موسیٰ بن نصیر کے لیے ایسی شرمندگی اور مصیبت کا باعث بن گئی کہ اسے تاریخ میں ایک واقعہ کی حیثیت سے جگہ ملی، اور یہ واقعہ آج تاریخ میں زندہ ہے۔ امیر المومنین کے لیے اس سے زیادہ دلکش تحفہ اور کیا ہوگا؟ طارق بن زیاد نے ان زعماء سے کہا جو اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، پھر کہا، میں یہ میز خود دمشق جا کر امیر المومنین کو پیش کروں گا۔ ہم سپہ سالار کو خبردار کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، ایک راہب نے کہا۔ آج تک کسی بادشاہ نے اس میز کی ملکیت کا دعویٰ نہیں کیا۔ ہر بادشاہ نے کہا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی میز ہے۔ سپہ سالار کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات کا نبی کہا جاتا ہے۔ اس میز کے محافظ جنات ہیں، اسی لیے یہ کلیسا کی تحویل میں رہی ہے۔ اگر سپہ سالار نے یا کسی اور نے اسے اپنی ملکیت سمجھا تو وہ ایسے زوال سے دوچار ہوگا جو اسے ذلت و رسوائی میں تڑپا ترسا کر بے کسی اور مجبوری کی موت مارے گا۔ یہ میز حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت ہی رہے گی۔ طارق بن زیاد نے کہا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان سونے اور ہیروں کو اپنی ملکیت میں نہیں رکھا کرتے۔ تم سب جا سکتے ہو، شہر سے بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے گرجوں میں، اپنی عبادت گاہوں میں جاؤ، تمہاری اور تمہاری عبادت گاہوں کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی۔ اگلی صبح طارق بن زیاد نے محل کے سامنے ایک وسیع میدان میں فجر کی نماز کی امامت کی۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر محل کی طرف جا رہا تھا کہ اس کا ایک آدمی آ گیا۔ یہ ایک ذمہ دار حاکم تھا جو ایلچی کے فرائض سر انجام دیتا تھا۔ تاریخ میں اس کا نام ادریس ابو القاسم آیا ہے۔ وہ کہیں دور سے آیا تھا۔ ابن زیاد، اس نے طارق بن زیاد سے پوچھا، کیا تجھے معلوم ہے کہ امیر افریقہ موسیٰ بن نصیر 18,000 نفری کا لشکر لے کر اندلس میں آیا ہوا ہے؟ کب سے؟ طارق نے ایسے لہجے میں پوچھا جس میں حیرت کم اور اشتیاق زیادہ تھا۔ وہ کہاں ہے؟ مجھے توقع تھی کہ وہ میری مدد کے لیے ضرور آئے گا۔ اسے اس ملک میں داخل ہوئے 1 سال ہونے کو آیا ہے۔ ادریس ابو القاسم نے طارق کو بتایا، کئی شہر جنہیں تو نے اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق ابھی نظر انداز کر دیا تھا، وہ اس نے لے لیے ہیں۔ زندہ باد موسیٰ بن نصیر! طارق نے مسرت کے جوش سے نعرہ لگایا، اس نے میرا کام مکمل کر دیا۔ میں اسے امیر نہیں، اپنا باپ سمجھتا ہوں۔ اور جو شہر تو نے فتح کیے تھے وہ ہاتھ سے نکل رہے تھے۔ ادریس نے کہا، اگر امیر افریقہ کو بروقت اطلاع نہ مل جاتی تو میدونا، سدونا اور کرمونا میں بغاوت ہو جاتی۔ بغاوت شروع ہو چکی تھی۔ امیر موسیٰ نے بروقت کارروائی کر کے ان شہروں کو محفوظ کر لیا۔ طارق بن زیاد کی زبان سے موسیٰ بن نصیر کے لیے داد و تحسین کے کلمے نکل رہے تھے اور وہ موسیٰ کو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ثابت کر رہا تھا۔ ادریس ابو القاسم طارق کو بتا رہا تھا کہ موسیٰ نے اور کہاں کہاں فتوحات حاصل کی ہیں۔ وہ میری مدد کے لیے آیا ہے، طارق نے کہا۔ اب میں بے فکر ہو کر آگے بڑھوں گا اور تھوڑے ہی عرصے میں سارا اندلس سلطنت اسلامیہ میں آ جائے گا۔ اس وقت جب ادریس ابو القاسم طارق کو موسیٰ بن نصیر کی جنگی کارروائیوں کی تفصیلات سنا رہا تھا اور طارق موسیٰ بن نصیر کو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ثابت کر رہا تھا، موسیٰ بن نصیر مریدہ سے تھوڑی دور آخری پڑاؤ میں اپنے خیمے میں بیٹھا تھا۔ اس کے پاس اہل قریش کے 2 معزز افراد موجود تھے، ایک علی ابن ابی لہمی تھا اور دوسرا حیات ابن تمامی۔ کیا میں ایسے خودسر اور نافرمان سپہ سالار کو معاف کر سکتا ہوں؟ موسیٰ بن نصیر کہہ رہا تھا، میں نے اس جنگلی بربر کو حکم بھیجا تھا کہ جہاں موجود ہو وہیں رکے رہو اور آگے نہ بڑھنا، لیکن اس نے میرے حکم کی پرواہ نہ کی اور اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے بڑے بڑے شہر فتح کر لیے ہیں۔ خود تلیتا میں جا بیٹھا ہے۔ کم از کم تلیتا آپ کو فتح کرنا چاہیے تھا، حیات ابن تمامی نے کہا۔ اب یہ مشہور ہوگا کہ اندلس بربروں نے فتح کیا تھا۔ میں عربوں کو اندلس کا فاتح بنانا چاہتا ہوں، موسیٰ بن نصیر نے کہا۔ میں اس طارق بربر کو سپہ سالاری سے محروم کر دوں گا، اور یہ خیال رکھنا ابن نصیر، علی ابن ابی لہمی نے کہا، طارق سے وہ تمام قیمتی چیزیں لے لینا جو اس نے یہاں سے مال غنیمت میں اکٹھی کی ہیں۔ اس نے ضرور سوچا ہوگا کہ یہ چیزیں وہ امیر المومنین کو تحفوں میں دے گا، یہ تم خود دمشق لے جانا، اس طارق بربر کو آگے نہ ہونے دینا، ورنہ یہ امیر المومنین کی خوشنودی حاصل کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو ابھی 80 برس گزرے تھے۔ آپ کے دور کے کچھ لوگ ابھی زندہ تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دلوں سے محو ہونے لگی تھیں۔
مسلمانوں میں برتری اور کمتری کے پیمانے بدلنے لگے تھے۔ طارق بن زیاد بہت خوش تھا کہ وہ امیر موسیٰ سے، جسے وہ اپنا باپ سمجھتا تھا، اس کی مدد کے لیے آ گیا ہے، اور موسیٰ اسے آدھا اندلس فتح کرنے پر دل کھول کر خراج تحسین پیش کرے گا۔ موسیٰ بن نصیر کے دو بیٹے عبداللہ اور مروان پہلے ہی اس کے ساتھ تھے۔ اس کا سب سے بڑا بیٹا عبدالعزیز تھا، جسے وہ قائم مقام امیر افریقہ بنا آیا تھا۔ اس نے اندلس میں آ کر دیکھا کہ جس شہر کو فتح کر کے آگے چلے جاتے ہیں وہاں بغاوت کی چنگاری سلگنے لگتی ہے، اور اسے سرد کرنے کے لیے پھر وہاں فوج بھیجنی پڑتی ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اپنے تیسرے بیٹے کو بھی اندلس میں بلا لے، تو اس نے اسے بلا لیا۔ اس وقت موسیٰ بن نصیر مریدہ کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ اس کے جاسوس پہلے ہی مریدہ شہر میں چلے گئے تھے، اور انہوں نے واپس آ کر اس شہر کی تاریخ سنا دی تھی۔ شہر پناہ کے اندر کا پورا نقشہ اور دفاعی انتظامات کی تفصیل سنا دی تھی۔ مریدہ اندلس کا ایک عظیم الشان شہر تھا، اور یہ دارالحکومت تلیطا سے زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کی دلکشی کے خالق رومی تھے۔ انہوں نے ایسی پرشکوہ عمارتیں بنائی تھیں جو فن تعمیر کا شاہکار تھیں۔ آج ان کے کھنڈرات بھی اپنی عظمت کے دعوے دار اور حقدار ہیں۔ روم کے شہنشاہ اکسرٹس نے تو اس شہر کی خوبصورتی میں اتنا اضافہ کیا تھا جیسے یہی اس کی زندگی کا مشن تھا۔ خوبصورتی کے لحاظ سے ہی نہیں، رومی بادشاہوں نے دفاع کے لحاظ سے بھی اس شہر کو غیر معمولی طور پر مضبوط بنایا تھا۔ شہر کی صرف دیواریں ہی مضبوط نہیں بنائی تھیں، بلکہ فوج کو ایسی ٹریننگ دی تھی کہ کوئی طاقتور حملہ آور بھی شہر کو محاصرے میں نہیں لے سکتا تھا۔ شہر کے ارد گرد ایسی رکاوٹیں بنائی گئی تھیں کہ حملہ آور فوج شہر کے قریب نہیں آ سکتی تھی۔ شہر کی فوج کو یہ ٹریننگ دی گئی تھی کہ شہر کو محاصرے میں لینے والی فوج پر باہر آ کر حملہ کر دیتی اور حملوں کا یہ سلسلہ جاری رکھتی تھی۔ کوتیوں نے بھی مریدہ کو خوبصورت اور دفاعی لحاظ سے مضبوط بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مورخ کوندے لکھتا ہے کہ وجہ معلوم نہیں کیا تھی کہ روم کے بادشاہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ مریدہ کو روم سے زیادہ خوبصورت بنائیں گے۔ وہ تو جیسے اس ضد میں آ گئے تھے کہ مریدہ کو روم کے مقابلے میں فوقیت دینی ہے۔ اس شہر کے قریب سے دریائے داگیانہ گزرتا تھا۔ اس پر جو پل تعمیر کیے گئے تھے اس کے ستون دریا میں بنائے گئے تھے۔ اس زمانے میں دریا میں ستون کھڑے کرنے کا تصور ہی نہیں تھا، لیکن رومیوں نے یہ عجوبہ بھی کر دکھایا۔ اس شہر کے گرجے تو بہت ہی خوبصورت تھے، اور ان میں دولت بھی خوب جمع تھی۔ مریدہ کا بڑا بطریق تلیطا کے بطریق سے زیادہ بڑی حیثیت رکھتا تھا، اور اس کا حکم سارے ملک پر چلتا تھا، اس لیے اسے بطریق اعظم کہتے تھے۔ کبھی کبھی اس کا جلوس نکلا کرتا تھا۔ کم و بیش 1000 افراد ایک ہی وردی میں ملبوس اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ وردی زرق برق ہوتی تھی۔ تاریخ دان لکھتی ہیں کہ یہ جلوس صرف اس لیے نکالا جاتا تھا کہ لوگوں پر بطریق اعظم کی شان و شوکت اور عظمت کا رعب طاری رہے۔ لوگوں کے دلوں پر رعب جمائے رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس شہر کے لوگ دولت مند تھے۔ جتنی دولت اس شہر میں تھی اتنی اندلس کے کسی اور شہر میں نہیں تھی۔ بطریق اعظم ان دولت مندوں سے پیسہ بٹورتا رہتا تھا۔ کیا ان لوگوں میں لڑنے کا جذبہ بھی ہے؟ موسیٰ بن نصیر نے اپنے جاسوسوں سے پوچھا اور خود ہی کہا، نہیں ہوگا۔ لوگوں کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے، دولت یا جذبہ۔ دولت عیش و عشرت کی طرف لے جاتی ہے۔ نہیں امیر محترم، ایک جاسوس نے کہا، مریدہ میں لوگوں کے پاس دونوں چیزیں ہیں۔ میں عیسائی تاجر بن کر اس شہر میں داخل ہوا اور ایک سرائے میں قیام کیا تھا۔ میں گرجوں میں بھی گیا تھا۔ میں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ یہی ایک بات کی کہ مسلمانوں نے سارے ملک پر قبضہ کر لیا ہے، اب کیا ہوگا؟ وہ تو مریدہ پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ امیر محترم، مجھے ہر آدمی سے ایک ہی جیسا جواب ملا، جو یہ ہے کہ مریدہ کے عیسائیوں میں غیرت بھی ہے، جرأت اور ہمت بھی ہے۔ یہ جو گرجوں اور عبادت گاہوں میں رہنے والے مذہبی لوگ ہیں، ان کی ڈھیلی ڈھالی قبائیں اور لمبی داڑیاں نہ دیکھو، یہ زبردست جنگجو ہیں۔ یہ اپنے گرجوں کی حرمت پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن جان دینے سے پہلے ہر اس مسلمان کی جان ضرور لے لیں گے جو ان کے سامنے آئے گا۔ باقی لوگ بھی لڑیں گے، بھاگے گا کوئی بھی نہیں۔ مریدہ میں مسلمان اس وقت داخل ہوں گے جب اس شہر میں ایک بھی عیسائی زندہ نہیں ہوگا۔ امیر محترم، میں نے شہر میں خوف و ہراس کا نام و نشان نہیں دیکھا۔ فوج چاق و چوبند ہے اور یہ فوج باہر آ کر لڑے گی۔ شہر میں دولت بے انداز ہے، لیکن عیش و عشرت کا کسی کو خیال نہیں۔ بطریق اعظم نے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف آگ بگولا کر رکھا ہے۔